بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آئیے آغاز کرتے ہیں القرآن لرننگ کے لیسن نمبر 16 کا، جس میں انشاءاللہ آپ واقف ہوں گے نون ساکن و تنوین کے ساتھ ساتھ میم ساکن سے متعلقہ غنہ کے قواعد سے۔ لہٰذا آج کے سبق میں ہم ان قواعد کو ہی ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ اپنے آنے والے اسباق میں ان قواعد کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے قواعد ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قاعدہ نمبر 1، اگر نون ساکن و تنوین کے بعد اگلے کلمہ میں حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون جو حروف یرملون لفظ میں نظر آ رہے ہیں، ان حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو لام اور را میں غنہ کے بغیر، جبکہ باقی 4 حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام کیا جائے گا، اور تشدید یعنی شد سے پہلے جزم والے حرف کو اکثر چھوڑ دیں گے۔ جیسے آپ کے سامنے اسکرین پر ایک لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مِن ربک، اس میں را پر موجود شد ہے، یہ ہے تشدید والا حرف، اس سے پہلا ہو گیا نون ساکن یعنی جزم والا حرف، تو اس جزم والے حرف کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب جزم اور شد اس طرح سے ساتھ ساتھ ہوں تو پچھلے حرف کو شد والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، نہ کہ جزم والے حرف کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اس لفظ کو مِن ربک پڑھا جاتا ہے، میم کو ڈائریکٹلی شد والی را کے ساتھ ملا کر مِن ربک، اور یہاں نون ساکن یعنی جزم والے نون کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حمزہ وصل ہو تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، اور تنوین کے بعد صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے، یعنی اگر 2 زیر ہیں تو 2 زیر میں سے ایک زیر باقی رہ جائے گی اور دوسری زیر کی جگہ نون کے نیچے زیر لگا کر اسے اگلے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ کو مثال نظر آ رہی ہے لمزتن الذی، اس میں چھوٹا سا نون آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اسے کہتے ہیں نون قطنی۔ قاعدہ نمبر 3، با سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو تو یہ دونوں صورتوں میں میم بن جاتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے لفظ نظر آ رہا ہے اسکرین پر من بعدی، یہاں پر ہم با سے پہلے میم کی آواز کو شامل کر کے پڑھتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے من بعدی۔ قاعدہ نمبر 4، میم ساکن کے بعد میم یا با ہوگی تو میم ساکن پر بھی غنہ کیا جائے گا، جیسے لہم ما، اب یہاں جزم والی میم کو میم ساکن کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر سے میم آ گئی، لہٰذا یہاں غنہ کیا جائے گا لہم ما۔ قاعدہ نمبر 5، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو لام باریک ہوگا، جیسے بسم اللہ، یہاں لفظ اللہ سے پہلے میم ہے اور میم کے نیچے زیر موجود ہے، لہٰذا یہاں پر لفظ اللہ کا لام پر نہیں کیا جائے گا بسم اللہ۔ اور اگر لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لام کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے آپ کے سامنے اسکرین پر 2 لفظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پہلا ہے ان میں سے من اللہ، یہاں لفظ اللہ سے پہلے والے نون پر زبر موجود ہے، اور اگلے لفظ میں لفظ اللہ سے پہلے لام پر پیش موجود ہے، لہٰذا یہاں بھی لام کو پر پڑھا جائے گا رسول اللہ۔ دوبارہ دیکھیے من اللہ رسول اللہ۔
جی تو سامعین و ناظرین، یہ تھے کچھ قواعد جن کا جاننا سبق کے آغاز سے پہلے ضروری تھا۔ انشاءاللہ لیسن نمبر 16 کے پارٹ 2 میں ہم ان قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔